نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. قابل احترام صدر محترم معزز علماء کرام اساتذہ اکرام اور جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے دوست احباب، آپ کے سامنے عصر سے اب تک تنظیم المکاتب کے اس مرکزی انعامی جلسے کا سلسلہ چلتا رہا اور بعض وجوہات سے جو گزشتہ سالوں میں انعامات تقسیم نہیں ہو سکے ان سب کو ملا کر اس وقت میں انعامات تقسیم کیے گئے. تنظیم المکاتب کی تفصیلی رپورٹ آپ کے سامنے آئی. معلمین و معلمات کی تعداد، مکاتب کی تعداد اور اس سے استفادہ کرنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد بھی سامنے آئی. اس عرصے کے اندر جن طلباء اور طالبات نے قرآن مجید کو مکمل طور پر پڑھا ہے ان مکتبوں کے اندر اور اس کو مہارت و جامعیت کے ساتھ تیقن و اطمینان حاصل کیا گیا ہے، تو ان کو بہتر سے بہتر قرآن پڑھنا آ گیا ہے اور اس کے بعد انہیں انعامات سے سرفراز کیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے اور بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اس دور کے اندر تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مسلم بچوں اور بچیوں کو اپنے مذہب سے واقف کرایا جائے، دین سے اور قرآن سے واقف کرایا جائے. مکاتب کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ خوش آئند ہے اور امید افزا ہے، اور اس سلسلے کے بہتر سے بہتر مناسب اور منظم ہونے کے واسطے حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب کی سرپرستی و نگرانی کا نام ہی کافی ہے اعتماد کے خاطر. اس سلسلے میں چند باتیں جو ذہن میں آئی ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خصوصاً تنظیم کے ذمہ داروں کے سامنے. ایک تو یہ کہ بہتر ہے کہ 23، 24، 25 جتنے بھی مکاتب ہیں ہر مکتب کے محلے کے اندر اس کا جلسہ ہو، تاکہ وہاں کے لوگوں کو تعارف ہو سکے اور جو لوگ ابھی تک حصہ نہیں لے رہے ہیں اور بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس سلسلے میں شوق پیدا ہو اور ان کو فکر ہو. شہر کی کسی ایک مسجد کے اندر یہ پروگرام ہوگا تو ظاہر ہے کہ بہت سے محلوں کے لوگ یہاں نہیں جمع ہوتے، صرف یہیں کے اطراف کے مصلی وغیرہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں. ان محلے والوں کو بھی تعارف کی ضرورت ہے جہاں پر مکتب منظم طریقے پر چل رہا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ نکاح جو ہے لڑکی کے محلے کے اندر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں صاحب کی بیٹی جو ہے وہ باقاعدہ نکاح کر کے گئی ہے. اس لیے نکاح میں لڑکی کے محلے میں اس کی مسجد میں قریب کی نکاح تو اعلان ہوگا تو سارے مسلیوں کو معلوم ہوگا کہ ان صاحب کی بچی کا باقاعدہ نکاح ہوا ہے اور وہ عزت کے ساتھ نکاح کر کے شرعی طریقے پر رخصت کی ہے. تو اسی طریقے سے محلے کے اندر اور اطراف کے محلوں کا مجموعہ ایک بنا دیا جائے جلسہ، اور بڑے بڑے دور دور سے علماء کی ضرورت نہیں، اپنے موجودہ علماء شہر کے اکابر کی نگرانی کے اندر ایک جلسہ انعامی بھی مقرر ہو اور مظاہرہ بھی ہو. اس کے اندر بچوں کا تھوڑا تھوڑا مظاہرہ بھی کرایا جائے اور ان کے انعامات بھی دیے جائیں.
تو ایک تو وقت کم لگے گا، مختصر وقت میں کام ہو جائے گا، اور ہر محلے میں پیغام جائے گا کہ یہ کتنا اہم کام ہے اور کتنا ضروری کام ہے۔ اور جب بچوں کا مظاہرہ ہوگا تو بڑوں کو احساس ہوگا کہ اتنی عمریں ہماری ہو گئی ہیں، ابھی تک یہ ضروری دین ہمیں نہیں ملا، ہمارے بچوں کو مل گیا ہے، تو اس کا احساس بھی ہوگا اور شاید فکر بھی پیدا ہو جائے، تو بالغین کی تعلیم کے اسباب بھی ہو جائیں۔ تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی، اور ہمارے ہاں حیدرآباد میں بعض مکاتب کی تنظیمیں اسی طرح کرتی ہیں کہ جگہ جگہ مختلف 5-10 محلوں کے مجموعے کا ایک جلسہ وہیں پر کر دیتے ہیں، تو اس سے وہاں کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ان کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے، ہم اس میں شریک ہیں یا محروم ہیں، اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، انہی بچوں کو اس میں داخلہ مل رہا ہے، باقی مدرسے میں جو پڑھتے ہیں وہ باقاعدہ پڑھتے ہیں، ان بچوں کو بھی باقاعدہ اور منظم پڑھایا جا رہا ہے۔ جو رپورٹ سامنے آئی اور جو بچوں نے انعامات حاصل کیے اور جو تفصیل پڑھانے کی سامنے آئی، اس سے پتہ چلا کہ تعلیم تو معیاری ہو رہی ہے، لیکن ابھی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حصہ نہیں لے رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں اس سلسلے میں سروے کر کے ہر محلے کے اندر ہر گھر کا بچہ شریک ہو رہا ہے کہ نہیں شریک ہو رہا ہے، اس کو یقینی بنانے کے لیے تنظیم کے جو اساتذہ ہیں، تنظیم کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس سروے کا کام میں مکمل کر لیں تاکہ ہم اس بات کا تیقن حاصل کر سکیں کہ اس قصبے کے اندر جتنے مسلمان ہیں، ہر مسلمان کے ایسے بچے جو مکتب جا سکتے ہوں مکتب آ رہے ہیں، کوئی محروم نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کو بڑھایا جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک سلسلہ اچھا یہ بھی ہے کہ طلبہ کے اندر سیرت کوئز، عقائد کوئز یہ جاری کیا جائے، سال میں ایک آدھ مرتبہ اس کا امتحان ہو بچوں میں، جب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے یعنی سیرت طیبہ کے ایسے سوالات جمع کر لیے جائیں، بنا لیے جائیں، بلکہ بعض علاقے میں علماء نے بنائے بھی ہیں اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا۔ تو ایک ایک بچوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ رٹتے ہیں، اور جیسے اسکول کا تمام نصاب رٹ کر یاد کر لیتے ہیں بچے، اسی طریقے سے سوال جواب ان کو دے دیے جائیں تو کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے مکمل رٹ لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ولادت سے وفات تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو سوال جواب کی صورت میں بچوں کو یاد ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ سیرت طیبہ سے بچپن ہی میں واقف ہو جاتے ہیں اور اس سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ نیز عقائد کا مسئلہ ہے کہ عقائد میں بگاڑ دن بدن پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے عقائد کے سوال جواب بنا کر کے ہم اپنے بچوں کو اس طرح یاد کرنے کے لیے دے دیں، پھر ان کا کمپٹیشن منعقد کر کے اس پر ان کو انعام دے دیں، تو بچوں کے انعام چاہے معمولی ہوں لیکن اس بہانے بچے سارے عقائد کو یاد کر لیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر یہ ایک آسان طریقہ ہے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی چھٹیوں کا صحیح استعمال ہو جانے کا، اور ان بچوں کو دین کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جانے کا یہ ایک آسان طریقہ تجربے سے جگہ جگہ سامنے آیا، کیونکہ گزشتہ دنوں مختلف صوبوں کے اندر مختلف مقامات پر اس قسم کے پروگراموں میں بچوں کے حصہ لینے کا مظاہرہ ہوا، اور میں نے بھی اس کو دیکھا کہ 350، 400، 500 سوالات سیرت کے، ان میں سے کوئی بھی سوال کرو ہر بچے کو یاد ہے، ہر بچی کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گویا پوری سیرت طیبہ بول کے ان کو پلا دی گئی ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج امت نبی سے دور ہو کر ہی برباد ہو گئی ہے۔ جتنا یہ نبی سے قریب ہوگی، جتنی ان سے واقفیت ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا، اور جتنا حب رسول بڑھے گا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا حوادث زمانہ سے یہ ملت محفوظ ہو جائے گی۔
اس وجہ سے اس کا بھی کوئی نظام اس کے اندر شامل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تیسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تعلیم ہے اور نصاب ہے اور قرآن مجید کی تعلیم ہے، اس کو معیاری اور بہتر سے بہتر کرنے میں جتنا کمال پیدا کیا جائے کم، لیکن میرا اپنا شخصی تاثر حالات زمانہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر اس میں معیار کچھ کم ہو جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بچوں کی ذہن سازی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذہن سازی سے مراد ایمان اور ایمانیات، اسلام اور اسلامیات بچوں کے ذہنوں میں گھول کر بٹھایا جائے، پلایا جائے، بچوں کو اس کے لیے لے کے بیٹھا جائے، مختلف تدبیریں بنائی جائیں، مختلف طریقے اختیار کیے جائیں۔ مثلا یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن تو چھٹی رہتی، مکاتب کو بھی چھٹی ہو جاتی ہے، تو ایک دن چھٹی ہے تو 6 دن تعلیم ہو رہی ہے، 6 دن میں سے صرف 5 دن تعلیم ہو اور ایک دن بچوں کے ساتھ مدرس بیٹھے اس طور پر کہ بچے اس کے اطراف میں بیٹھ جائیں اور فطری طریقہ، مسنون طریقہ، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حولہ، ہم نبی ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان کے اطراف بیٹھے ہوئے، اس طرح بیٹھتے تھے صحابہ مسجد نبوی میں۔ اسی ترتیب پر مدرس بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ جائے، بچوں کو اطراف میں لے کے بیٹھ جائے اور پھر قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصص الصحابہ اور قصص اولیاء کہانی کی شکل میں بچوں کو سنائے، بالکل معمولی انداز میں بچوں کی فہم کے مطابق، جیسے بچوں کو اسکول میں کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، اسی کہانیوں کی ترتیب پر ہم بالکل مستند معتبر واقعات کتاب و سنت کے اس کو ہم بچوں کو سنائیں، اور جب ہم ان کو سنائیں تو ان کی فہم کے مطابق سنائیں اور اس دلچسپی کے ساتھ سنائیں کہ سب بچے دھیان دے کر، آنکھیں پھاڑ کر توجہ سے غور سے سنیں، وہ ان کے دل میں اتر جاتی ہے بات، کیونکہ بچے کہانیوں کی صورت میں سمجھتے ہیں، بچے بھی نہیں بڑے بھی کہانیوں کے ذریعے ہی، قصص کے ذریعے ہی سمجھ پاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے اے نبی آپ کو بہترین واقعات سنائی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ جو ہم نے پچھلے لوگوں کے آپ کو قصے سنائے ہیں آپ کے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے اور آپ کی ہمت اور حوصلے کو بلند کرنے کے لیے سنائے ہیں۔ جس ذریعے سے اللہ نے نبی کو مضبوط کیا ہے اسی ذریعے سے ہم امت کو مضبوط کر سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ بچے قصص دلچسپی سے سنتے ہیں، بچے واقعات میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور جب آپ سنا دیں گے تو یہ صرف اپنے سینے میں نہیں رکھیں گے، یہ ان کی فطرت اور نیچر ہے، جو ملے گا اس کو سنائیں گے، جو ملے گا اس کو سنائیں گے، دادی کے گود میں بیٹھ کے دادی کو سنائیں گے، نانی کے گود میں بیٹھ کے نانی کو سنائیں گے، جہاں تک ہم خود نہیں پہنچا سکتے پیغام ان بچوں کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ اس لیے ایک دن ذہن سازی کا ہمیں بنانا ہوگا۔ یہ دور وہ ہے کہ جس دور میں اگر مسلم بچوں کے ذہن اللہ رسول کے ساتھ حسن ظن پر قائم نہیں ہوں گے تو اللہ رسول سے بدگمان کرانے کا چاروں طرف ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلم بچے، ہر بچہ کسی قوم ملت کا ہو، وہ اللہ سے بدگمان ہو جائے، وہ نبی سے بدگمان ہو جائے، وہ قرآن سے بدگمان ہو جائے۔ اس کی فضائیں بنا دی گئی ہیں اور اس کے سسٹم پھیلائے جا رہے ہیں، جڑیں پھیلا دی گئی ہیں۔ ہم اس کو معمولی چیز اگر اب سمجھیں گے بعد میں خون روئیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا گھر میں بھی اور اپنے بچوں کو مکتب میں بھی ایمان بنانے کی فکر کریں، یقین بنانے کی فکر کریں۔ میرا کوئی مولا ہے، میرا کوئی خدا ہے، میرا کوئی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ہوں،
وہ مالک ہے، مختار ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ آج اسکول میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو زندگی چاہیے تو فلاں کی پوجا کرو، اگر ماس چاہیے تو لکشمی کی پوجا کرو، اگر علم چاہیے تو سرسوتی کی پوجا کرو۔ بلا وجہ کے ہر ٹیچر بچوں کو باتوں میں بتا دے رہے ہیں، لیکن بچوں کو یہ کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ہر حاجت اللہ سے پوری ہوتی ہے، ہر چیز کا اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے۔ دنیا کی مخلوقات جن کو لوگوں نے بت بنایا ہے، ان لوگوں کی قوتوں کا چرچا ہو رہا ہے، اللہ کی طاقت کا چرچا کہیں نہیں ہو رہا ہے، نبی کی اخلاق کا چرچا نہیں ہو رہا ہے، نبی کے اندر کیڑے نکالے جا رہے ہیں، نبی کی سیرت کو جھٹلایا جا رہا ہے، نبی کی عفت و پاک دامنی پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ بچے ٹی ویوں میں، سیریلز پہ اور اسمارٹ فون میں اور مختلف قسم کے سوشل میڈیا سے متاثر ہو رہے ہیں، جن کو نبی کی سچائی کی تصویر نہیں دکھائی جا رہی ہے، نبی کی بدل دیے اخلاق کی تصویر نہیں دکھائی جا رہی ہے۔ دشمن اپنا کام کر رہا ہے، دوست اپنا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بجز مکاتب کے کہیں سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس کو مکتب کا ایک ضروری حصہ بنا لینا ہے، اور اس کے ذریعے بچوں کی ذہن سازی کرنا ہے۔ ہر معلم کو یہ کام نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ایک عالم معلم چند مکتبوں کے مجموعے میں یہ بات کرے، اور یہاں تو ماشاءاللہ ایک مکتب ہی بڑی تعداد پر مشتمل ہے، اس لیے کوئی عالم چلا جائے، ہفتے میں ایک مرتبہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور وہ واقعات سنائیں جو ان کی توحید کو مضبوط کریں، عقیدہ رسالت کو مضبوط کریں، نبی کی محبت میں اضافہ کریں، اللہ کی معرفت پیدا کریں اور قرآن کی عظمت پیدا کریں، اور ان کو اللہ رسول سے جوڑ دیں۔ آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، یہ باتیں بچپن سے ذہن میں آ جانی چاہیے بچوں کو۔ اس لیے مکاتب کی روح میں اس کو بھی شامل کیا جائے اور اس کو بھی داخل کیا جائے، تبھی جا کر ہم آنے والے NEP کے سیلاب سے اپنے بچوں کو بچا سکیں گے، ورنہ بہت خطرات ہیں، اور یہ خطرات فرضی نہیں ہیں۔ حالات پر غور کر کے لوگوں کو، ماحول کو، ان کے منصوبوں کو جو انٹرنیٹ پہ آ چکے ہیں، جو چھپ چکے ہیں، ان کو غور سے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کے گلے پر کفر و شرک کی تلوار رکھ دی گئی ہے، اور ایسے وقت میں ہم اگر اپنے معصوموں کو، اپنے گھر کے بچوں کو نہیں بچائیں گے تو کل قیامت کے دن ہم کس کے باپ کہلائیں گے؟ الامان الحفیظ، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے یہ بہت بڑا کام ہے جو تنظیم المکاتب کر رہی ہے۔ شہر میں جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں، سب کاموں سے عظیم کام ہے، سب سے قیمتی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو شرف قبول عطا فرمائے، اس میں مزید استحکام پیدا فرمائے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب کو بھی، ان کے رفقاء کار کو بھی، تنظیم المکاتب اور اس کے سرپرستوں کو بھی، کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شہر آمبور میں ہونے والے اس عظیم کارنامے کو قبول فرمائے اور اس کی برکات کو ہماری نسلوں میں داخل کرے، تاکہ آنے والے دنوں میں سچے پکے مسلمان مسجدوں میں اور ہر جگہ ہمیں نظر آئیں، اور دین اسلام محفوظ ہو جائے، ہماری نسلیں محفوظ ہو جائیں، ہمیں ان کے ایمان پر مرنے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکتیں نصیب فرمائے۔ میں آپ کے یہاں رواج ہے کہ بیان کے بیچ میں اذان شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے میں اس رواج کی وجہ سے بعد میں بیان نہیں کر پاتا، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے مضمون، اس لیے پہلے ہی ختم کر دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عمل کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔